ڈاکٹر صاحب ہمیں اس سال سیلاب نے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہماری معیشت کو. اس کے لیے پہلے شرم الشیخ میں COP2 کانفرنس ہوئی اور اس میں کوئی خاطر خواہ ہمیں امداد نہیں مل سکی. اب جو جنیوا میں ڈونر کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس ڈونر کانفرنس سے آپ کو کوئی توقع ہے، کوئی پاکستانی معیشت کو سہارا مل جائے گا؟ صاحب دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اب ڈونر کانفرنس کا نام نہیں دیا جا رہا، کیونکہ ڈونر جو ہیں انہوں نے انٹرسٹ شو نہیں کیا. اب یہ کلائمیٹ ریزسٹنس کی ایک پاکستان کی کانفرنس بن گئی ہے. ڈونر کانفرنس اس کا نام جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. دوسرا بڑا ایشو یہ ہے کہ جو مالدار ممالک ہیں اس وقت دنیا میں، وہ ان کی اپنی جو اکانومیز ہیں وہ سکڑ رہی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ مالدار ممالک کا میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت بہت بڑا فوکس جو ہے وہ یوکرین اور روس کی جنگ کے اوپر لگا ہے، وہ پاکستان کے سیلاب کے اوپر نہیں ہے. پھر ایک پاکستان کی طرف سے صافی صاحب مجھے لگا کہ بہت غلطی ہم نے کی ہے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ جو کانفرنس ہونے چلی ہے اس میں دنیا یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فیوچر میں ریزیلینٹ، جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہے موسم کا، وہ کس طرح اس کی کیا پالیسی ہوگی. ہم جو ان کے پاس اپنا نقشہ کھینچ کے لے جا رہے ہیں کہ بھئی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، سیلاب میں ہماری مدد کر دیں، وہ یہ چیز نہیں دیکھنا چاہ رہے. وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فیوچر کا ایک روڈ میپ بتائیں کہ آپ ہمارے پیسے اگر ہم آپ کو دیتے ہیں تو آپ ان کا کیا استعمال کریں. ٹھیک. تو یہاں پہ ایک وہ مجھے کانفلکٹ سا نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال، اسد عمر، حفیظ شیخ، شوکت ترین، مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار، کمپیریٹیولی کون بہتر وزیر خزانہ تھے؟ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے یہ کہنا ہوگا کہ 2013 اور 2016 میں جب وہ وزارت خزانہ کا قلمدان انہوں نے تو اس وقت 8% کی کہیں مہنگائی کی شرح تھی. جب اسحاق ڈار صاحب آئے انہوں نے 2 سالوں کے اندر مجھے یاد ہے کہ وہ 8 سے 2.5% پہ لے گئے. مہنگائی پہ انہوں نے واقعی میں اس وقت کنٹرول کر لیا تھا. اب یہ دنیا جو ہے وہ 2013-2016 کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بدل گئی ہے. اب امریکہ کی طرف سے وہ جو ہمیں 2013-16 سے IMF میں ہمیں ویورز ملا کرتے تھے، آسانیاں دی جاتی تھیں، اب وہ نہیں مل رہی. اب جو بھی وزیر خزانہ آئے گا اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری پاکستان کی وہ جو جغرافائی سچویشن ہے وہ نہیں بچی. اب ہم نے اپنے پاؤں پہ خود سے کھڑا ہونا ہے. وہ مجھے لگتا ایسا ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کر پا رہے ہیں. کوئی بھی وزیر خزانہ جو جن تین کا آپ نے نام لیا وہ شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے، اور اب ہمیں ڈیپ ریفارم جو اصلاحاتی پیکج ہے اس کو سامنے لائے بغیر معاملہ نہیں بنتا. لیکن وہیں عمران خان والی صورتحال چلی آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش، انڈیا اور افغانستان میں انفلیشن کی شرح یا مہنگائی کی شرح کم اور پاکستان میں زیادہ ہے، ڈار صاحب کی موجودگی کے باوجود. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی یہ بڑا تشویشناک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح شاید دنیا میں چل رہی ہے اور پاکستان بھی اس کا شکار ہو رہا ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ہمیں حکومتی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 25% کی مہنگائی کی شرح ہے. انڈیا میں نے دیکھا تو 6% آ رہی ہے، بنگلہ دیش میں 9% آ رہی ہے، ایون افغانستان میں 10% آ رہی ہے. تو کچھ تو بڑا غلط ہے پاکستان کے حوالے سے. دیکھیے ایک تو دوبارہ سے وہی وہ جو روپے اور ڈالر کی قیمت کو مصنوعی طریقے سے روکا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جس کو ہم کہتے ہیں سپلائی چین، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ مرغی کی قیمت جو ہے وہ سال بھر میں 80% بڑھ گئی. اب اس میں سپلائی چین میں ایک رکاوٹ آ گئی ہے. وہ سویابین آ رہا تھا اس کو کلیئر نہیں کر سکے بیکاز وہ ڈالر کا ریٹ جو فرق ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں اس میں سپلائی چین ٹوٹ گیا. پھر سیلاب ایک جینون معاملہ ہے جو باقی ممالک میں شاید نہیں آیا، ہمارے ملک میں آیا. اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھی ہے. اب آپ سوچئے کہ پیاز کی قیمت کوئی 500% حکومتی اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بڑھ گئی. مرغی 80% بڑھ گئی ہے، چائے 65% بڑھ گئی ہے، ڈیزل 60% اور انڈے 50%. یہ سب حکومتی اعداد و شمار. آٹا آپ سوچئے کہ 150، 155، 160 روپے کلو جو ہے وہ بک رہا ہے. اب جس کی 25-30 ہزار روپیہ سیلری ہے وہ آپ سوچئے کہ اپنے بچوں کے لیے پیاز اور آٹا، وہ روٹی کے ساتھ پیاز ہی کھاتے ہیں بیچارے،
تو وہ اب کیا کریں گے جب پیاز 500% بڑھ جائے اور آٹا جو ہے وہ 150 160 روپے کلو ملے؟ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب.